بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے تمام گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانی دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ ختم کریں۔ میں نے اپنے بہت سے اعلیٰ قسم کے پری کے حاضرات کے بعد ایک اور پری کے حاضرات کا یعنی تسخیر پری کا بہت اعلیٰ اور بہت ہی نایاب عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ اس پری کو حاضر کر لیں اور ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ پری بہت بابرکت اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی پری ہے اور پریوں سے زیادہ مضبوط پاورفل ہے، تو ہر طرف سے دھیان رکھیے گا۔ آداب حاضرات لازم ہیں، کسی قسم کی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر آپ ان سے غلط کام لو۔ پری بہت عظیم ہستی ہے، اللہ کے نور کی ہے، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا اللہ کے نور کو تکلیف پہنچائے۔ اسی کے ساتھ اپنا عمل شروع کرتی ہوں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آیات پڑھنی ہے۔ پہلے میں آپ کو آیات بتا دیتی ہوں۔ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع۔ یہ چھوٹی سی آیات ہے تو سوچیں، چھوٹی سی آیات ایک پری کو تسخیر کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی آیاتوں میں اتنا بڑا بڑا خزانہ رکھا ہے۔ بہت ہی کم قسمت والے لوگ ہیں اور جو مسلمان نہیں۔ میرے رب کی ذات قرآن پاک ایک اعلیٰ ہستی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بہت بڑے بڑے انسان کے لیے خزانے رکھے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لفظ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، اس سے ایک پری کی تسخیر، ایک اعلیٰ قسم کی پری کی تسخیر ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ سن لیں۔ عروج ماہ 9 چندی جمعرات کو رات 12 بجے روزانہ 6000 مرتبہ صرف 11 دن پڑھنی ہے۔ دوبارہ سن لیں، عروج ماہ 9 چندی جمعرات رات 12 بجے روزانہ 6000 مرتبہ 11 یوم تک پڑھنی ہے۔ 9 چندی جمعرات کیا ہے، عروج ماہ کیا ہے، میں اپنی پہلے والی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، وہاں سے آپ مکمل طریقے سے سن لیں۔ آداب حاضرات، آداب پری، مقلات، جنات کیا ہیں میں پہلے بیان کر چکی ہوں، وہاں سے آپ میری ویڈیو پر جا کر دیکھ لیں۔ ساتیں کیا ہیں، سات کے بارے میں بھی سن لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں، غور سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔
11 یوم کا عمل ہے حصار، قصیدہ ہوس یا سورہ مزمل کا کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نیاز دلائیں، پھر عمل شروع کریں۔ اللہ کے حکم سے 11 دن میں تابع ایک خوبصورت پری ہوگی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ آخری رات قول و اقرار کر لیں، وعدہ لے لیں، کیسے آنا ہے یہ پوچھ لیں، جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے، لیکن پری کی کوئی بات نہ مانیں۔ پری کوئی شرط رکھتی ہے تو نہ مانیں۔ اگر آپ کو مطمئن لگتا ہے یہ ٹھیک لگتی ہے تو سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ اگر آپ کو وقتی طور پر آپ کنفیوز ہوتے ہو، پری کو جواب نہیں دے سکتے، یا کوئی غلطی کی کوتاہی کی تھوڑی سی بھی خلش محسوس ہو، آپ اس کو دوبارہ گھنٹے 2 گھنٹے بعد کہنا حاضر ہو جائیں، تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا، سوال لکھ لیں، قول و اقرار کر لیں، جو وہ کہے مناسب طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں۔ دیکھیں اگر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر پری کہے کہ میں فلاں وقت نہیں فلاں وقت آؤں گی تو سوچ سمجھ لیں۔ اگر پری کہے ساتھ رہوں گی تو کبھی ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ آپ کی اپنی زندگی خراب ہو جائے گی۔ جب آپ کہیں کہ جب آپ کو بلایا جائے تب آپ تشریف لائیے گا، ورنہ نہیں، تو یہ اس بات کی قسم لے لیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب پری آپ کی تابع ہو جائے، عمل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نہ بھولیں، تاکہ ہمارے سروں پر عمل کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ لازم رہے۔ آخری رات قول و اقرار کرنے کے بعد قول کو پکا کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم لیں، پھر تابع کریں، اور بعد ہزار ظاہرات ہیں۔ پہلے حضرت سلیمان کی قسم دے کر کہیں کہ تنگ نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینا، جیسا کہیں گے ویسا کرے گی، تو قسم ہے تمہیں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی۔ تو وہ جب کہے کہ مجھے قسم ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زبردست واقعہ ہے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے بہت ہی بابرکت نبی تھے، بہت اللہ کے نیک بندے، زبردست قوتوں کے حامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پری، جنات، مخلوق، حمزات ان کے تابع تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ایک حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی، اس میں تابع تھے۔ بس حضرت سلیمان کا تو ایک اشارہ تھا، جنات، پری، مخلوق، حمزات، حاضرات، ان سب کو حضرت سلیمان نے ایک نیا ملک، دنیا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانے کی قسم لی، ان کی مدد کی۔ ان کا کوئی گھر نہیں تھا، درختوں پر رہتے تھے، پھر ان کا ایک ملک بنا اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کو عزت دی، کیونکہ جن پری مخلوق انسانوں سے پہلے کیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنوں سے ملاقات ہوئی، جنوں کی جماعت سے، تو پہلی دفعہ قرآن پاک جنوں کی جو بستی تھی انہوں نے سنا اور ان کو بہت پسند آیا۔ ہمارے قرآن پاک کی آیاتوں سے جنات حاضر کرنا، بلانا، میں کہتی ہوں آپ جنات کو حاضر کریں، پری، مخلوق، حمزات، جس کو بھی حاضر کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن ان سے دوستوں کی طرح، بہنوں بھائیوں کی طرح تعلق رکھیں۔ تو میں کہتی ہوں کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ کے گھر کے فرد کی طرح ہوں گے، آپ کو کبھی بھی تکلیف میں نہ دیکھیں گے اور نہ ہی تکلیف آنے دیں گے آپ کے پاس۔
بشرطے آپ اگر اللہ کو خوش کرتے ہیں. 5 وقت کا نمازی ہونا لازم ہے. عمل تبھی کام کرتا ہے جب ہم اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. 5 وقت کا نمازی ہونا لازم ہے. نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں. 5 وقت کا نمازی ہوں، پری تابع ہو جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے پیارے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے کوئی ایسے کام نہ لیجیے گا جن سے انہیں بھی تکلیف ہو. پری کو جب بھی آپ پری سے بات کریں، کوئی ایسی بات اس کی نہیں مانے جس میں آپ کو پریشانی ہو، یا وہ یہ کہے کہ فلاں فلاں دن تک میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ پھر مجھے آزاد کر دیں گے. آپ نے کہنا نہیں. وہ کہے گی یہ میں ایک تفصیلاً ویڈیو بنا دوں گی، پری جنات موکلات کی بات چیت آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور عمل کرنے سے پہلے اجازت لے لیجیے گا. ڈسکرپشن آپ کو دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے آیات دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی غلطی ہو، پریشانی ہو ضرور شیئر کیجئے گا اور عمل اچھے طریقے سے کیجئے گا. اور حضرات کے آداب آپ کو پیش کر دیے گئے ہیں. یہی جنات کے آداب ہیں، یہی پری کے آداب ہیں، یہی موکلات کے آداب ہیں، حمزات کے آداب ہیں. ان کو مد نظر رکھیں. اور حصار کا طریقہ ہر چیز آپ کو بتا دی گئی ہے. ہر ویڈیو میں ہر چیز میں جو جو عمل ضروری ہوتا ہے، حصار ضروری ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکے. اسی کے ساتھ قاری عائشہ کو اجازت دیجیے گا اور میرے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں. بہت بہت مہربانی. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. Oh